اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی کامیابی۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی کا معیار ایک مقرر ہم نے کر لیا ہے، تو اور وہ سارا جو ہے جھوٹ ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کی کامیابی کا جو تصور ہے، جو ہم نے قائم کیا ہوا ہے، وہ سارا اس کی بنیاد باطل پہ ہے، اور وہ جھوٹ ہے، وہ نہیں ہے، وہ انسان کی کامیابی ہے نہیں۔ یہ بات نوٹ کرنی چاہیے۔ دنیا میں انسان کی کامیابی حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اس کا ایک تو رخ اس طرف ہو جائے۔ رخ جو ہے، یعنی زندگی کا رخ جو ہے، انسان اس طرف کر لے کہ یہ زندگی اسی مقصد کے لیے گزارے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب ہم سب ظاہر ہے کہ جو نظر آ رہے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، یہ ہماری حقیقت نہیں ہے۔ ہماری حقیقت وہ ہے جو اس کے اندر ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اس سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے۔ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ ہم نے بس اپنے ظاہر کو ہی اصل سمجھ لیا ہے، اور اپنے ماحول کو ہم اصل سمجھ بیٹھے۔ ماحول کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گھر میں ہیں، اس میں آپ کا ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، اگر ہے کسی کی، یا شوہر ہے، یا بچے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور حقیقت ہے یہ۔ مسئلہ یہاں پہ آگے بگڑ جاتا ہے نا، کہ آپ اسی کو حقیقت جان لیں۔ تو یہ پھر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اگر ظاہر کے دھوکے میں پڑ جائے، تو اس دھوکے کی بنیاد پر جب اب یہ زندگی گزارے گا تو وہ فضول ہوگی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، اس کا کوئی حاصل بھی نہیں ہوگا اسے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر آپ اس دھوکے سے باہر نہیں نکل رہے تو آپ کی اصلاح اب ہو نہیں سکتی۔ آپ کامیابی آخرت میں، دنیا میں فلاح یا آخرت میں فلاح یہ نہیں ہو سکتی۔ آپ تو ایک ظالم شخص ہیں، قرآن کی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ایک دھوکے میں آ گئے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں، دھوکہ کھا جانا نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ سفید رنگ ملا ہوا پانی ہے، اس کو آپ دودھ سمجھ کے خرید لیں، سفید رنگ ہوتا ہے نا، اور اس میں کسی نے سرف کا 2-3 چمچ ڈالنی ہے، 10 کلو پانی ہے، اس میں سفید رنگ ہے، 2-3 چمچ جو ہے سرف کے ڈال لیے، اور اس کو لوٹے سے اس میں جھاگ پیدا کر دی۔ آپ دھوکے میں، یار یہ بڑا خالص دودھ ہے، ایسا جھاگ تو ہم نے کہیں دیکھا نہیں۔ ویسے میں ایک مثال کہہ رہا ہوں، دنیا میں بھی آپ دھوکے میں آتے نہیں ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ دھوکے میں نہ آئیں۔ دنیا میں جس چیز میں، کوئی بھی چیز ہو، دھوکے میں نہ آئے۔ رشتے، مثال کے طور پہ ایک رشتہ آیا ہے، آپ کی لڑکی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، مثال کے طور، مختلف مثالیں، اصل میں یہ تو ایک یعنی کوئی باتیں ایسی نہیں ہیں کرنے کی جو میں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ اس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے مجبوراً ایسی مثالیں ادھر ادھر کی دینی پڑتی ہیں، اور وہ بہت ہلکی ہوتی ہیں۔ ایک لڑکی کا رشتہ ہے، آپ صاحب اولاد ہیں، اور کوئی آپ کی کسی لڑکے کی تعریف کرتا ہے، آپ نہیں جانتے اسے، نہ شکل دیکھی ہے آپ نے اور نہ اس کے کاروبار سے واقف ہیں، تو کیا آپ اندیکھے میں اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیں گے؟ بتائیے، نہیں کریں گے نا۔ اپنی لڑکی کو بن دیکھے، ہاں جی 10 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور 25 سال عمر ہے، اور 10 لاکھ تنخواہ ہے، اور وہاں ایک گھر ہے، اور وہاں ایک گھر ہے، اور عالیشان بنگلہ ہے،
تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ وہ رشتہ دے دیں گے صرف مطلب یہ سن کے بتائیے؟ نہیں، مطلب بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی اس کے انویسٹیگیشن کے، بغیر دیکھے، تو دنیا دار بھی اگر ہو وہ تو سب سے پہلے دیکھے گا کہ بھئی کہاں ہے، بھئی لڑکا کہاں ہے، تصویر دکھاؤ، کہاں کر رہا ہے کام. پھر 10 لوگوں سے آپ پوچھیں گے. دنیا دار بھی اگر ہو وہ دنیا دار ہی زیادہ انویسٹیگیشن کرے گا کہ بھئی یہ تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے رشتہ حاصل کرنے کا. تو ایسا نہیں ہے. دنیا میں بھی ہم دیکھیں یعنی دھوکے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک انسان ہے وہ کہتا ہے یار مجھے تم 10 لاکھ دے دو، مہینے بعد میں تمہیں 20 لاکھ دے دوں گا. تو اگر دنیا دار ہے اور سود کا قائل بھی ہے تو وہ سوچے گا نہیں کہ بھئی یہ مہینے میں مجھے 20 لاکھ دے دے گا. کیسے دے دے گا؟ اور یہ کون سا کاروبار ہے جو مہینے میں ڈبل ہو جائیں گے؟ سوچے گا نہیں. ہر بات میں آپ عقل، فکر، سوچ سے کام لیتے ہیں. ہر آدمی جس لیول کا بھی ہو، جس لیول کا بھی، دیہڑی دار ہو، گاڑی چلا، وہ یعنی فروٹ بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، کبھی یہ دھوکے میں یہ لوگ سودا نہیں کرتے. دنیا میں بھی یہ قانون کہ آپ سوچ سمجھ کے ایک قدم اٹھاتے ہیں. لیکن آخرت کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم یعنی جو اس میں جو ہے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. بلکہ آخرت کا معاملہ تو یعنی اتنا یعنی ناگفتبے ہے کہ ہم اس میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ معاملہ ہے کیا. یعنی یقیناً اللہ تعالی ہمیں آخرت کی طرف توجہ دلاتا ہے. پیغمبر کی دعوت کا مرکزی نقطہ آخرت ہے، اور آخرت کیا ہے؟ یہ ہماری اصل ہے. وہاں یہ ظاہر کا پردہ ہٹ جائے گا اور حقیقت نظر آ جائے گی. اس وقت تو حقیقت چھپی ہوئی ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں پا رہے، آپ اس دھوکے سے نکل ہی نہیں پا رہے. بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دھوکے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر چیز کو دیکھیں، غور کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کون ہیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں. پھر اپنے کل، آج تو آپ دنیا میں ہیں، کل آپ چلے جائیں گے عالم آخرت میں. آخرت کا جو وجود ہے یہ بھی عقل سے ثابت ہوتا ہے، اس پہ میں تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن جو یعنی کل ہے ہمارا، وہ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ ہاں ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں انسان کو اس کا رزلٹ ملے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سوا جو بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں اس کا وہ مقصد ہے، اس کا ہر ایک چیز با مقصد ہے، اور وہ اپنا مقصد پورا کر کے زندگی میں پورا ہو رہا ہے. اس کا مقصد جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہے، سورج ہے اپنا کام کر رہا ہے، مقصد ہے اس کا. چاند ہے، سورج ہے، یا نیچے جو ہے ساری جو ہے یہ زمین ہے، یہ اپنے خزانے اگل رہی ہے. پھر اجناس ہیں، سبزیاں ہیں، یہ بے مقصد تو نہیں. لیکن اگر آپ نے کھا لی سبزی، پھل کھا لیے، مقصد پورا ہو گیا. گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، دودھ دیتی ہے، وہ مقصد پورا ہو رہا ہے. شہد کی مکھی ہے، وہ آپ کے لیے شہد بنا. ہر چیز کا مقصد دنیا میں پورا ہو رہا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. انسان ایسی مخلوق ہے کہ اس کا یعنی اس کا نتیجہ جو کچھ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ اس کے سامنے یعنی ہمارے سامنے نہیں آ رہا. زندگی کا نتیجہ، پیدائش کا مقصد کا نتیجہ، یہ یعنی یہ چیز اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ آپ کو انسانی زندگی کا کوئی نتیجہ نظر آ رہا ہے سوائے نقصان کے. انسان تو نقصان میں جا رہے ہیں نا. فساد ہے، ہر جگہ فساد ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، اور پھر ظلم و زیادتی ہے ایک دوسرے کے اوپر. تو کوئی نتیجہ تو نہیں نظر آ رہا. بلڈنگیں اگر آپ کھڑی کر لیں کہیں پہ، دبئی میں یا جہاں بھی، تو یہ تو کوئی نتیجہ نہیں ہے. آپ نے سیمنٹ کی بلڈنگیں بنا لی تو اس کا کیا مطلب وہ ہے؟ یہ تو کوئی نتیجہ نہیں ہے.
اس لیے تو آپ نہیں آئے. بہرحال یہ ہم نے اصل میں ایک دھوکے کا سودا کر لیا ہے، اور ظاہر کی زندگی کے بارے میں ہم ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بنا سوچے سمجھے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو اس کا نتیجہ نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس پہ بات کرتے ہیں اگلی نشست. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم